बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं ट्रैवल करूंगा ईस्टर्न टर्की के शहर दियारबाकिर का, और उसका एक कस्बा है एगिल, और वहां पे आपको मैं लेके जाऊंगा। जी, इस वक्त रात के तकरीबन 2:15 का टाइम है और मैं इस वक्त बस स्टॉप पे आ चुका हूँ। ये बस स्टॉप है और मैं वेट कर रहा हूँ अब लोकल बस का, जो अभी आएगी और मुझे एयरपोर्ट लेके जाएगी। रात के 2 बजे का टाइम है और अभी भी ट्रैफिक रवा दवा है। सर्दी की शिद्दत अभी भी काफ़ी बरकरार है। अभी इस वक्त तकरीबन 6 टेम्परेचर है, 6 डिग्री सेल्सियस। ईस्टर्न टर्की का एक शहर है दियारबाकिर, जिसमें मैं पहले भी गया था, और पहले भी मेरे जाने का मकसद यही था कि वहाँ पे जो पैगंबरों की, जो नबियों की कब्रें हैं, उनकी ज़ियारत करूं और आप लोगों को भी दिखाऊं। लेकिन बदकिस्मती से जब मैं लास्ट टाइम गया था तो उस वक्त स्नो बहुत ज़्यादा थी, और एल, जो कि दियारबाकिर का एक कस्बा है और दियारबाकिर मेन शहर से 40-45 किलोमीटर दूर है, उस शहर में अम्बिया की कब्रें मौजूद हैं। तो वहाँ पे मैं गया था, लेकिन दियारबाकिर तो खुला हुआ था। अलबत्ता एगिल में तकरीबन 6-6 फुट बर्फ़ पड़ी हुई थी और वहाँ पे तमाम रास्ते बंद थे, तो इसलिए मुझे हाज़िरी का मौका नहीं मिल सका था। आज मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और अभी मेरी फ़्लाइट है तकरीबन सुबह के 5 बजे, तो इसलिए अभी मैं आके बस स्टॉप पे बैठा हूँ। जो अम्बिया की कब्रें वहाँ पे मौजूद हैं, उनमें हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम, हज़रत यसा अलैहिस्सलाम, हज़रत अलियासा अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़ुन्नून अलैहिस्सलाम और हज़रत आसफ़ बिन बरखिया, जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सेक्रेटरी भी थे, और बाज़ उलमा उनको नबी भी कहते हैं, रसूल भी कहते हैं। तो जाके वहाँ पे देखते हैं और उनकी कब्रों की ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह। जी, तो नाज़रीन, इस वक्त मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट पे, और ये एयरपोर्ट इस्तांबुल में 2 एक्चुअली एयरपोर्ट हैं। तो ये जो एयरपोर्ट है, इसका नाम है सबिहा गोकचेन एयरपोर्ट, और ये इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। ये दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो इस्तांबुल में बना है, इसका नाम है सबिहा गोकचेन एयरपोर्ट। और बस मुझे उतार के गई है। अभी सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, अप्रैल ख़त्म होने को तकरीबन आ गया है, लेकिन अभी तक स्टिल बहुत ज़्यादा सर्दी है और ठंडी हवा चल रही है। टेम्परेचर इस वक्त 4 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, और ये एयरपोर्ट के मनाजिर हैं। अभी मैं अंदर एंटर नहीं हुआ, और जैसे कि आपको पाकिस्तान में एयरपोर्ट्स पे रश नज़र आता है, उस तरह से रश नहीं है। वही लोग एयरपोर्ट में आते हैं जिनको एयरपोर्ट में जाना, जिनकी फ़्लाइट होती है, वही लोग बस आते हैं। ये एयरपोर्ट के साथ ही एक एयरपोर्ट होटल बना हुआ है, क्योंकि एयरपोर्ट शहर से थोड़ा सा दूर है, तो जिन लोगों ने स्टे करना हो या जिनका ट्रांजिट हो, वो लोग यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। अब क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है, तो इसलिए अब मैं एयरपोर्ट के अंदर। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त एयरपोर्ट के अंदर मैं पहुंच चुका हूं। चेक इन मैं कर आया हूं, और अब चेक इन के बाद मैं वेटिंग लॉन्ज में बैठा हुआ हूं, वेट कर रहा हूं अपनी फ़्लाइट का। इस वक्त 4 बज चुके हैं, तकरीबन 5:30 बजे के करीब फ़्लाइट में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं जो प्लेन्स वगैरह खड़े हैं, और मेरी फ्रंट साइड पे ये वेटिंग एरिया है। ये सबिहा गोकचेन एयरपोर्ट है, और ये न्यू एयरपोर्ट है, मतलब ये काफ़ी खूबसूरत बना है। ये अभी शीशे इसके उस तरफ प्लेन्स वगैरह खड़े आप देख सकते होंगे। काफ़ी बड़ा ये एयरपोर्ट है, जो सबिहा गोकचेन एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है और बिल्कुल न्यू है। हर चीज़ नीट एंड क्लीन है। वॉशरूम्स, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ बहुत ज़बरदस्त बनाए हैं।
اور بہت زیادہ فلائٹس کو یہ ایئرپورٹ ہینڈل کرتا ہے. تو پلین میں بیٹھ چکا ہوں اور پلین ٹیکسی کر رہا ہے رن وے کی طرف. اور جی اس وقت یہ پلین بادلوں سے اوپر آ چکا ہے. اگر آپ دیکھیں تو پلین سے نیچے جو بادل ہیں وہ اس طرح سے نظر آتے ہیں. ایسے ہی لگتا ہے جیسے روئی بکھیری ہوئی ہے کسی نے, اور ایسے ہی لگتا ہے کہ ان کے اوپر جمپ ماریں گے تو ان کے اوپر ہی ہم گر جائیں گے. لیکن دراصل ایسا نہیں ہے. اگر اس میں جمپ کوئی مارے گا تو وہ سیدھا نیچے زمین پہ جائے گا اور اس کے فوری بعد وہ سیدھا اوپر چلا جائے گا. یہ بادل ہی ہیں اور انہوں نے تقریباً پورے ترکی کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے اس وقت. اور دعا ہے کہ دیار باقر میں بھی بادل ہی ہوں, ورنہ وہاں پہ بہت گرمی ہوگی. لیکن ابھی تک دیار باقر میں بادل نہیں پہنچے اور اس لیے نیچے کی جو فصلیں ہیں وہ نظر آنی شروع ہو گئی ہیں. جہاز کی ہائٹ جو ہے, جو اس کا ایلیویشن ہے, وہ بھی ابھی کم ہو گیا ہے. نیچے اگر آپ دیکھیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ زمین میں کاشتکاری کی گئی ہے. اور مٹی بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس کا کلر نظر آئے گا کہ کتنا خوبصورت اور کتنی زرخیز یہ مٹی ہے. جی تو اس وقت میں آ چکا ہوں دیار باقر ایئرپورٹ پہ. دیار باقر شہر میں آ گیا ہوں. اس وقت ابھی میں ایئرپورٹ پہ ہی موجود ہوں. اب جی بس میں بیٹھ کے, آٹو بس میں بیٹھ کے اور شہر کی طرف, دیار باقر شہر کی طرف میں رواں دواں ہوں. کیونکہ ایئرپورٹ جتنے بھی ہیں ترکی میں وہ شہر سے کافی دور ہوتے ہیں. تو آٹو بس میں 5 لیرہ لیے ہیں اور لے کے جا رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ چھوٹا سا شہر ہے اور اس کا ایئرپورٹ کتنا خوبصورت تھا اور یہ شہر کتنا خوبصورت ہے. یہ بلڈنگز اس کی نظر آ رہی ہیں, چیک کریں ذرا. اس وقت میں دیار باقر کے سینٹر میں پہنچ چکا ہوں اور یہ جو پوائنٹ ہے اس کا نام ہے داغ کاپی. یہاں پہ اس وقت میں پہنچا ہوں اور اب ہوٹل سرچ میں جا رہا ہوں. ہوٹل دیکھتے ہیں کہاں پہ ملتا ہے. اور اگر میرے سامنے کی طرف آپ کو میں دکھاؤں تو قدیم قسم کا بازار ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی کیونکہ صبح کا ٹائم ہے اور کیا ہی زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے فروٹس کی. بڑے چوک صاحب شکر ہے. بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے فروٹس کی اور طرح طرح کے فروٹس لگے ہوئے ہیں. اسٹرابری ہے اور کچھ تو فروٹس ایسے ہیں جو کبھی دیکھے نہیں گئے. یہ لکاٹ دیکھیں کتنی بڑی سائز کی لکاٹ ہے. اور اس کے علاوہ کیوی ہے. بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے فروٹس کی. یہ پھر سے وہی دیوار آ گئی ہے جو دیوار آپ کو پچھلے پروگرام میں نے بتایا تھا, جو دیار باقر کی جو قدیمی دیوار ہے. اور اس کو بھی ابھی آج پھر سے ایک دفعہ قریب سے دیکھیں گے. یہ ایک کوئی نئی چیز برآمد ہوئی ہے, یہ کوئی جڑی بوٹی ٹائپ کی لگ رہی ہے. السلام علیکم. آپ افندم ابو نے ہاں یو بن پاکستان لی ben. Çiriş. Yani yemek için. پتہ نہیں کیا ہے. جی ناظرین, تو اس وقت ہوٹل کی لفٹ پہ ہوں. روم ملا ہے اور
کس پرائس میں ملا اگر آپ کو بتاؤں تو آپ لوگوں کو یقین شاید نہ آئے. روم کی پرائس ہے جی صرف اور صرف 130 لیرہ. اور یہ روم ہے جی. ابھی اس کو کھول کے آپ کے سامنے کھولوں گا, میں نے بھی نہیں دیکھا کہ کس قسم کا ہے. یہ ہے واش روم اور یہ ہے روم. LCD بھی لگی ہوئی ہے. یہ میں ایکسپیکٹ بالکل بھی نہیں کر رہا تھا اس پرائس میں, کیونکہ روم کی پرائس ہے 130 لیرہ, 130 لیرہ, یعنی کہ اس وقت پاکستان کے تقریباً یہ 1500 روپے میں مجھے روم ملا ہے. اور دیکھیے ذرا, ڈبل بیڈ ہے اس پہ, کنگ سائز نہیں ہے لیکن ڈبل بیڈ ہے. اور فریج بھی ہے, سلیپر پڑے ہوئے ہیں. دیٹس گریٹ. اور دیکھ, سردیوں کے لیے کومبی بھی ہے, لیکن ابھی آج کل تو کومبی کا سیزن چلا گیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو کہ میں ہمیشہ روم میں پسند کرتا ہوں, ٹیرس والا روم ہے, ویو والا روم ہے. سامنے اولڈ سٹی کی جو پرانے شہر کی جو دیوار ہے وہ ہے, نیچے روڈ ہے. اگر آپ دیکھیں گے کہ نیچے آپ کو روڈ نظر آ رہی ہے, اور بالکل جہاں پہ بس ڈراپ کرتی ہے وہاں پہ یہ ہوٹل موجود ہے. ہوٹل کا نام ہے اصلاً 2 ہوٹل. ان پیسوں میں بریک فاسٹ بھی انکلوڈیڈ ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے. تو ابھی آپ لوگوں نے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ یہ روم اس پرائس میں کیسا ہے. کیا یہ روم صحیح ہے یا مہنگا ہے یا سستا ہے, یہ آپ لوگوں نے ضرور کمنٹ کرنا ہے. کہ میں 5-7 ہوٹل پھرا ہوں اور پھر جا کے مجھے یہ ہوٹل ملا ہے. وجہ کیا ہے کہ مجھے ٹرکش لینگویج جو بولنی آتی ہے اس کی وجہ سے. اور ابھی میں تھوڑی سی ریسٹ کروں گا. ریسٹ کرنے کے بعد کوئی 1-2 گھنٹہ آنکھ لگانے کے بعد, کیونکہ میں رات سے سویا نہیں بلکہ کل صبح سے میں جاگ رہا ہوں, تو اس کے بعد پھر میں دیار باقر شہر کی سیر کو نکلوں گا. اور پھر ہم کل صبح انشاءاللہ ایگل کے لیے روانہ ہوں گے, جہاں پہ پیغمبروں کی قبریں ہیں, پیغمبروں کے مزار ہیں. اس شہر میں ایگل میں کل جائیں گے, جو کہ یہ 50 کلومیٹر کی دوری پہ ہے. اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.